السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين الشفيعا، وصلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، صدق الله المولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم رؤوف رحيم، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعتك أجمعين. سب سے پہلے دونوں جہان کے تاجدار، مالک و مختار، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، سیاح لامکان، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے یاروں کے یار، بے مددگاروں کے مددگار، احمد مختار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار، حضور خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نچھاور کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا کریمنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات بھی اب آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں. سنت نماز کے لیے 5 منٹ کا ٹائم تقریر ختم ہونے کے بعد دیا جاتا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات جو ابھی اب آئیں ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور تقریر سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک کی ڈالی نچھاور کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا کریمنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا، اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی، اور جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کی پول کھول کے رکھ دی. یہ سورہ ہے تبارک کے بعد، یعنی سورہ ملک کے بعد یہ سورہ 29ویں پارے میں سورہ قلم کہتے ہیں. اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے نون کا ذکر فرمایا. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ جانے، اللہ کی عطا سے اللہ کا رسول جانے. یہ حروف مقطعات نون، الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، یاسین، طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں. اس کا معنی آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اس کا معنی کروں گا تو وہ مشرک اور کافر ہے. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم.
جس پروردگار نے قرآن پاک کو نازل فرمایا وہ پروردگار جانتا ہے، اور جس کے پاس یہ قرآن مجید آیا وہ اللہ کا پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ نون کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم، اس کا مطلب کیا ہے؟ الف لام را حامیم، یہ ان سب کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی کوئی کر نہیں سکتا، یہ کچھ سیکرٹ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجے۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، کسی کو نہیں معلوم۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ جبرائیل لانے والے تھے، قرآن مجید لانے والے جبرائیل تھے، جبرائیل کو بھی معلوم نہیں کہ حامیم کا کیا معنی ہے، الف لام میم کا کیا معنی ہے، نون کا کیا معنی ہے، قاف کا معنی کیا ہے، حضرت جبرائیل کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ جانے، اللہ کی عطا سے جس کے پاس یہ قرآن نازل ہوا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تیسرا کوئی کسی کو وہاں گنجائش نہیں۔ سننے میں آیا کہ کچھ ایسے پیر، ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حروف مقطعات کا معنی بتاتے ہیں، تو وہ علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ الغرض، قسم ہے قلم کی، والقلم، نون والقلم وما یسطرون، اور جو اس سے لکھا گیا اس کی قسم ہے۔ اللہ نے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اصل میں یہ آیت کا اس کا جو ہے شان نزول یہ ہے کہ مکے میں ایک شخص رہتا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان درازی کرتا تھا، سرکار کو معاذ اللہ مجنون کہتا تھا، یعنی دیوانہ، سرکار کو مجنون کہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا جلال آیا، اتنا غصے میں پروردگار عالم نے یہ صورت اور اس آیت پاک کو، ان صورتوں، ان آیتوں کو نازل فرمایا۔ یہ ولید ابن مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ تھا، یہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھدی بھدی باتیں کرتا تھا، لوگوں کو نیک راہ میں خرچ کرنے سے روکتا تھا، اور ادھر کی ادھر لگاتا تھا، ناردہ کا کام کرتا تھا، ہے نا، میر صادق کا کام کرتا تھا، ادھر کی ادھر۔ یہ سب قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، یہ بدصورت اور ترش گو، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا ظالم، مناع للخیر، لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا، اور اگر کوئی دین کی راہ میں خرچ کرتا تو اس کو روکنے والا، یہ مت روکو، یہ فضول خرچ ہے، کیوں دیتے ہو؟ یہ ساری کی ساری نو اس کی شکایات یا اس کی حقیقت قرآن مجید نے ولید ابن مغیرہ کی بیان فرما۔ اس نے کیا کہا؟ ویسے تو قرآن نے 10 بیان کی ہیں اس کی صفتیں، میں آپ کو پہلے 9 کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اور جو 10ویں جو اس کی صفت بیان کی ہے قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے، وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی اظہر من الشمس ہے، اتنی خطرناک ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ کہہ دیا تو یہ تو دیوانہ ہے، مجنون کہہ دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فضل سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہو، آپ
اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمتوں سے آپ مجنون نہیں ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین اخلاق پر فائز کیے گئے ہو، اور خدا کے ہاں آپ کو بہت بڑا اجر ممنون آپ کے لیے رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں، مشرکوں، منافقوں سے جو اتنی گندی اور خطرناک باتیں سنتے اور خاموش رہتے، اس کا صلہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ آپ ان کے کانوں پر ان کے باتوں پر کان نہ دھریے، وہ وقت بھی آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون مجنون ہے اور کون اچھا ہے۔ یہ پوری آیتوں کا ترجمہ ہے، یہ پورا جو ہے قرآن پاک کی اور سورہ والقلم کی یہ پہلی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عنقریب پتہ لگ جائے گا کہ کون مجنون ہے، اور ان کی باتیں ہرگز نہ سنیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو مجنون کہتا ہے، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکھیارا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے محبوب، یہ تو ایسا ہے کہ یہ جو ہے لگاؤ بجھاؤ کا کام کرنے والا آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، یہ نیکیوں سے روکنے والا آپ کو مجنون کہہ رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کو بھلائی سے روکتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے گندے الفاظ نکلتے ہیں، اور یہ بدصورت ہے، یعنی یہ جب ترش روح ہے، ترش خو ہے، یعنی جب بھی بولتا ہے تو کڑوی کڑوی باتیں ہی آپ کی شان میں یہ گستاخیاں کرتا ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدصورت ہے۔ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس کے باوجود ان سب کے اوپر یہ حرامی ہے، یہ اس کی اصل میں ہی فتنہ ہے، اس کی اصل ہی خراب ہے۔ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، آپ زنیم، یہ جو لفظ ہے گوگل کیجئے، آج بہت آسان ہے کسی چیز کا معنی تلاش کرنا۔ زنیم کے معنی آتے ہیں، میں نے جب گوگل کیا تو زنیم کے معنی آتے ہیں کہ وہ شخص، یعنی وہ بچہ جو ناجائز طور پہ پیدا ہوا، اس میں صاف الفاظ یہ تھے، اس میں آپ بھی کیجئے نماز کے بعد، زنیم اللیگل چائلڈ، یعنی اس کا معنی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیگل ہوتا ہے جائز، اللیگل ہوتا ہے ناجائز۔ لیگل کے معنی ہے حلال طریقہ، اللیگل کے معنی ہے حرام طریقہ۔ تو زنیم کے معنی آپ گوگل کیجئے، آپ کو ملے گا کہ اللیگل چائلڈ یعنی حرام کی اولاد۔ اب آپ بولیں گے، آپ نہیں کچھ تو بولیں گے کہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت کیسے الفاظ بولے؟ بیٹا میں نہیں بول رہا ہوں، یہ تمہارا ہمارا سب کا رب پروردگار عالم اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ حلال کی اولاد نہیں ہے۔ یہ کون؟ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا پھر رہا ہے، جو نبی کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، جو نبی کی شان میں بہت بول رہا ہے، گستاخیاں، بے ادبیاں، کمی بیشیاں کہہ کر ان کے مرتبے کو، مقام کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ولید ابن مغیرہ ہے۔ یہ حلال کی اولاد نہیں ہے، یہ حرام کی اولاد ہے۔ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جب یہ آیت پاک نازل ہوئی، ولید ابن مغیرہ کا حال کافر تھا، مشرک تھا،
پھر بھی نبی کی بات کو یقین سے جانتا تھا کہ جو نبی نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ یہ بد اخلاق ہے، یہ ظالم ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے، یہ لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا ہے، یہ لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے، یہ لگاؤ بجھاؤ کا کام کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے، یہ ساری صفتیں بیان کی تو یہ ولید ابن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس گیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ ماں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے یعنی قرآن مجید نے آج میری 10 صفتیں بیان کی ہیں، میں کیا ہوں؟ میرے اسٹیٹس مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اسٹیٹس کو، میری حیثیت کو قرآن مجید نے بیان فرما دیا ہے۔ ماں، اس میں بالکل صحیح ہے، میں سب کچھ ہوں، ظالم بھی ہوں، ادھر کا ادھر لگانے والا، بجھانے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، یہ بھی ہوں، ظالم بھی ہوں، لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا ہوں، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہوں، جب کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو میں فضول خرچی کہنے والا ہوں۔ یہ سب میرے اندر ہے، یہ سب بالکل محمد نے سچ فرمائی ہے، مگر ایک چیز مجھے کاٹ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں حرامی ہوں۔ اب اس کا جواب تو ہی دے سکتی ہے ماں، میں نہیں میں جانتا نہیں، ہے نا؟ سینے پہ کہا کہ اگر تو سچ نہیں بولے گی تو تیری گردن وہ اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا تیری عمر۔ اس نے کہا ہاں، ماں نے کہا سچ بتاؤں گی، سینے سے تو اتر جا بیٹے۔ گردن پر تلوار لٹکی ہوئی ہے، ولید ابن مغیرہ کی ماں کے جیسے ہی اس نے اترا تو ولید ابن مغیرہ کی ماں، اس نے کہا سن، حقیقت محمد نے بیان کر دی ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ ہماری کنڑ زبان میں انہی چیزوں کو، اسی شعر کو یوں کہا ہے، پستکت بدنے کا ہی سارک پر اللہ، یعنی جو کیا کہتے پیپر میں چھڑایا ہوا لکھا ہوا بیگن سالن میں کام نہیں آتا ہے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ یہ کہا سنو، محمد نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے، محمد کے قرآن نے جو کہا ہے وہ بھی سچ ہے، محمد کے رب نے جو کہا ہے سچ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تیرا باپ ایک نامرد تھا، مغیرہ، اس کا نام تھا ولید، اس کے باپ کا نام تھا مغیرہ۔ کہا مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے تو، دنیا تجھے ولید ابن مغیرہ یعنی ولید ابن مغیرہ کا بیٹا تجھے کہتی ہے، مگر یہ میں جانتی ہوں کہ تو مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے۔ آج تیری پول اور تیرے باپ کی پول اور آج تیری ماں کی پول جو ہے محمد کی کتاب نے کھول دی ہے، محمد کے رب نے کھول دیا ہے۔ تو محمد سے کیوں جا کے پنگا لیتا ہے؟ کیوں جاتا ہے محمد سے پنگا لینے؟ تیری حقیقت سامنے آ گئی ظالم۔ کہا تیرا باپ نامرد تھا مگر تھا مالدار، تھا مالدار۔ تیرا باپ اگر مر جاتا یعنی مغیرہ مر جاتا تو اس دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی اس کا وارث نہیں تھا، کسی اور کے حوالے ہو جاتی دولت۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس داری دولت کا کوئی وارث بناؤں، تو میں نے اس کیا کہتے ہیں نامرد تیرے باپ کو چھوڑا اور ایک چرواہے کو میں نے بلایا، ہے نا، اس چرواہے کو، بکریاں چرانے والے کو، اونٹیں چرانے والے کو میں نے اپنے گھر میں بلایا اور اس سے اپنا منہ کالا کروایا، اسی کی یعنی اسی چرواہے کی توہمات۔ اللہ اللہ، نبی اور خدا سے پنگا لینے والے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، اس کی حقیقت قرآن پاک نے بیان فرما دی۔ تفسیر اٹھائیے آپ، 29واں پارہ ہے، یہ سورہ قلم ہے، اس میں پہلے کے 10 آیتیں آپ پڑھیے،
پورا ولید ابن مغیرہ کی حقیقت قرآن مجید نے بیان فرما دی. صرف مجنون کہا. کس نے؟ ولید ابن مغیرہ نے میرے نبی کو مجنون کہا. رب العالمین نے فرمایا ارے میرے نبی کو مجنون کرنے والے تیرے اندر 10 چیزیں ہیں، 10 عیبیں ہیں، اور اس میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تیری نسل ہی حرام کی ہے. تیری نسل ہی، تیری اصل ہی حرام کی ہے. اب اس کی تصدیق کرنے کے لیے ماں کے سینے پر سوار ہو گیا تو ماں نے پورا جو ہے سامنے پکچر کھول کر کے رکھ دیا، دیکھ سن. مگر توفیق کہاں ہے اسلام قبول کرنے کی؟ توفیق کہاں ہے حق کو ماننے کی؟ توفیق کہاں ہے حق پر عمل کرنے کی؟ توفیق کہاں ہے حق کو ایکسپٹ کرنے کی؟ حق کو مانو، حق کو پہچانو، حق کے ساتھ رہو، حق کا ساتھ دو، حق پر زندہ رہو، حق پر موت مانگو. انشاءاللہ حق رب ذوالجلال کا دیدار آپ کو ایمان کی حالت میں یعنی جنت میں پروردگار کا آپ کو دیدار نصیب ہوگا اگر آپ حق کے ساتھ بندے رہے. اور اگر حق سے سودا کیا، حق کو چھپانے کی کوشش کی، باطل کا ساتھ دیا، باطل کے ساتھ رہے، حق بات سمجھ میں نہیں آتی، حق بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، حق کو جو ہے تم نے سننا بھی نہ چاہا، حق بات کو سمجھنا نہ چاہا، باطل پرست رہے، آنکھ بند کر کے رہے، کوئی دور نہیں، بہت پچھتاؤ گے. دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کی موت. کیا ولید ابن مغیرہ کو آخرت میں سزا نہیں ہوگی؟ کیا ولید ابن مغیرہ کو آخرت میں جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا؟ ضرور دیا جائے گا. اور یہ تو ان لوگوں کو بہت زیادہ اور بڑا خطرناک اور دردناک عذاب دیا جائے گا، مگر اس کی پول کھول دی. ورنہ قرآن مجید جو ہے سب یہ کسی کی پول کھولنے کی باتیں کرنے والی کتاب نہیں ہے، مگر جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حرامی ہے، وہ حرام ہے اس کی نسل، وہ حرام ہے اس کی اصل، اس کا جو ہے حلال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. تو قیامت تک یہ قرآن مجید نے اعلان فرما دیا اے نبی کے دشمنوں، نبی سے بغض رکھنے والوں، تم جو ہے حلال کے ہو تب بھی تم حرامی ہو. نبی کے دشمنوں سے منجے بولے بول کے پھر اپنا کمبڑ کا کلّا اندرے ہگڑ مڑ کنڈا، یہ نہ کم، یہ مت کرنا. یہ قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں. اگر میری بات کڑوی لگے تو قرآن پر پابندی لگا دو، قرآن کو بند کر دو، قرآن کو پڑھنا بند کر دو، قرآن کی تفسیر بند کر دو، قرآن کے معنی بند کر دو. یہ قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اس کی جو ہے نسل حلال کی نسل نہیں ہے، وہ حرام کی نسل ہے. وہ زنا کی اولاد ہے. سامعین محترم، نبی کے وفادار کے لیے کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو. آپ نے گزشتہ جمعہ سنا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے. اللہ اللہ، یہ جو ہے امیہ بن خلف کا غلام ہے. مگر آپ نے سنا جنت میں سب سے زیادہ، سب سے حسین خوبصورت جو حور بنائی گئی ہے اللہ کی جانب سے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ میرے کالے حبشی بلال کے لیے. وجہ کیا ہے؟ ولید ابن مغیرہ جیسے بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں. ابو لہب تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں چمکتا ہوا سورج جیسا اس کا چہرہ تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا دولت مند تھا کہ انہو مالہو کا ذکر قرآن نے فرمایا. اس کے مال کی بھی جو ہے قرآن مجید میں بات آئی ہے. اتنا بڑا مالدار تھا مگر اس کی دولت، اس کا مال، اس کی اولاد کچھ ساتھ نہیں آئے، سب کے سب ختم ہو گئے. اور اس کو اس کے دونوں ہاتھوں کو لغوا مار دیا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو لغوا مار دیا. یہ کیسے لغوے پھکوے کی باتیں کر رہے ہیں حضرت؟ یہ کیسے جو ہے گستاخانہ اور بڑے بڑے موٹے موٹے ایسے الفاظ حضرت استعمال کر رہے ہیں؟ ہر طرف لوگ مچا رہے ہیں دھوم، ایسی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں. کس کے لیے؟
کس کے لیے ایسی ویسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ قرآن مجید نے تو اس کو حرامی کہہ دیا۔ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جا کے دیکھیے بعد میں ہمارے پاس آنا کہ حضرت نے جو آیت قرآن کی پڑھی وہ سچ تھی، غلط تھی، جھوٹ تھی، اس کی تفسیر بھی پڑھ لینا، اس کا معنی بھی پڑھ لینا، پھر گوگل بھی کر لینا زنیم کے معنی کیا آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں جو آتا ہے اسی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہم علماء اہل سنت کا کام ہے آپ کو سمجھانا ہے، اگر نہیں مانتے تو ہم کیا کریں بھائی؟ اب چلیے آگے اللہ رب العالمین اسی صورت میں آگے ارشاد فرماتا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اسی صورت میں یہ دو آیتیں چھوڑ کر کے یہ آیت ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اس کا بھی معنی سنیے، ان قریب اس کی سور جیسی تھوتنی کو داغ دیا جائے گا۔ کس کی؟ ولید ابن مغیرہ کی۔ بھئی صرف اس کی تھوتنی بول سکتے تھے، صرف اس کے ہونٹوں کو داغ دیا جائے گا یہ بھی بول سکتا تھا اللہ رب العالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کو عزت کے ساتھ بات مت کرو، گستاخ رسول عزت لینے کے لائق نہیں ہے، گستاخ رسول کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اے نبی کے دیوانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، گستاخ رسول کو تم بھی ذلیل اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھو۔ عزت تو اس کو دیتے ہیں جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا وفادار نہیں ہوتا وہ ہمارے جوتیوں کے لائق ہوتا ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اس کی سور جیسی تھوتنی کو عنقریب داغ دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا عالم خیال میں اے پاک پروردگار رب العالمین، ولید ابن مغیرہ کی تھوتنی کہا جا سکتا تھا، ولید ابن مغیرہ کی جو ہے ہونٹوں کو کہا جا سکتا تھا، یہ سور جیسی تھوتنی کیوں فرمایا؟ تو آپ کو آواز آئے گی ارے نادان، یہ رسول کی بارگاہ ہے، یہاں قدموں سے نہیں یہاں سر سے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، ادب و احترام یہاں ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی گستاخی کرتا ہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ عزت کا حقدار کون ہے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، اور جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ تو دوستو آئیے ہم میں ان لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اے لوگوں آپ نے سنا 2 جمعہ سے میں نے اعلان کیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے اٹھنے کا حکم کوئی لا کر کے دکھا دو بابا، ہم اپنی مسجد میں اعلان کریں گے، ہم اپنی مسجد میں اعلان کریں گے کہ بھائی آج ہم پہلے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے ہی مؤذن کھڑے ہوگا اللہ اکبر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، مگر کوئی لایا نہیں، آج نہیں قیامت تک بھی نہیں لا سکے گا، 2 جمعہ نہیں 2 صدیاں گزر جائیں گے تب بھی نہیں لا سکے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں لے کر آؤں گا کہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر اٹھنا چاہیے، کتنی کتابوں میں لکھا ہے، کس بزرگ نے کتاب لکھی ہے، عربی وغیرہ وغیرہ کتابیں میں آئندہ جمعہ لے کر کے آ کر کے آپ کو سناؤں گا، آپ کو سننا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی عمل؟ آ جاؤ، اب بھی وقت باقی ہے، صرف تم یہ ایک ثبوت نہیں دے سکتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے ہونے کا حکم کسی کتاب سے کہیں سے ثبوت تم نہیں دے سکتے۔ آ جاؤ میری جماعت میں، میری جماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کی جماعت اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے شفیع الرحمان پکار رہا۔ آ جاؤ میری جماعت میں، یہ تمہارے باپ دادا کی جماعت تھی، بھلے ہی تیرا باپ جو ہے شرابی رہا ہوگا مگر وہابی نہیں تھا، بھلے ہی تیرا باپ جو ہے بے نمازی تھا مگر بے ایمان نہیں تھا، بھلے ہی جو ہے نماز نہ پڑھتا تھا روزہ نہ رکھتا تھا مگر اس کے اندر ادب و احترام تھا۔ میں نئی جماعت لے کے نہیں آیا، یہ تیرے باپ دادا کی جماعت، یہ تیرے بزرگوں کی جماعت، یہ تیرے آبا و اجداد کی جماعت تھی۔ کیسی کیسی جماعتوں میں چلے گئے،
اور یہ ایک ثبوت ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا تم نہیں لا سکے، آ جاؤ میری جماعت میں، گھر واپسی کر لو۔ کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، تمہیں اپنے پرانے گھر کی طرف، پرانے جماعت کی طرف بلا رہا ہوں، آ جاؤ۔ اہل سنت و جماعت ہی وہ ہے کہ میرے پاس میلاد کا بھی ثبوت ہے، 11ویں کا ثبوت ہے، عرس کا ثبوت ہے، ہر جو ہم مناتے ہیں فاتحہ کا ثبوت ہے، خبروں پر جل ڈالنے والی چادر کا میرے پاس ثبوت ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ صرف یہ ایک ثبوت نہ لا سکے تم، آ جاؤ میری جماعت میں، یہ تمہارے آبا و اجداد کی جماعت ہے، یہ کوئی نئی جماعت لے کر نہیں آیا ہوں، یہ میں آپ کی ہی، آپ کے آبا و اجداد کی، تمہارے باپ داداؤں کی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت لے کر پکار رہا ہوں۔ آؤ، نہیں تو سامنے دکھاؤ، حق اور باطل دور ہو جائے، مٹ جائے، اور یہ جو ہے پریشانی ختم ہو جائے دنیا سے، دنیا کے لوگوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے، یا تو مناظرہ کر لو یا تو مقابلہ کر لو۔ مگر حقیقت اگر کہہ دوں، یہی ہے کہ آج نہیں، جب قرآن مجید نازل ہوا 1400 سال پہلے، تو انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، یہ جو ہے نیا دین لے کر آیا ہے، یہ شاعری کر رہا ہے، محمد کا خدا شاعری کر رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے تو کہتے ہیں یہ محمد کا خدا شاعری کر رہا ہے، تو پورے شاعروں کو بلا لو، عرب کے پورے شاعروں کو جمع کر لیا گیا، اور سب سے چھوٹی آیت، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ معلوم ہے نا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر، سب سے چھوٹی آیت قرآن پاک کی یہ سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بڑے بڑے شاعر جمع ہو گئے حرم کے اندر، یعنی مکہ کے اندر، بڑے بڑے پورے جو ہے عرب کے شعراء جمع ہو گئے، اور سب نے جو ہے اپنا اپنا علم بکھیرنا شروع کیا، سوچنے لگے، اپنا اپنا جو ہے علم بڑھانے لگے، کیسے کروں، کیا کروں، کدھر کروں، کیسے کروں۔ اب جو ہے رات ہو گئی، پوری رات سب سے جو بڑا شاعر تھا عرب کا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے کیا کیا، سیدھے مکہ کے پاس چلا گیا، خانہ کعبہ کے پاس چلا گیا، خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ یعنی پورا جو ہے پوری آیت سورت لکھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتوں والی یہ سورت ہے، اس کے نیچے لکھ دیا لَيْسَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کہہ کر کے راتوں رات بھاگ گیا ہو۔ بولے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، سارے عرب کے سب سے بڑے شاعر کو ہم نے بلایا تھا، یہی ہم کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا، اب کیا کرو گے؟ تو میرے محترم دوستو، کیا ہمارے پاس میلاد کا ثبوت نہیں؟ میلاد کا ثبوت ہے، چہلم کا ثبوت ہے، زیارت کا ثبوت ہے، خبروں پر چادر ڈالنے کا ثبوت ہے، دلہا کے صحرا پہنانے کا ثبوت ہے، خوشبو لگانے کا ثبوت ہے، شب معراج کا ثبوت ہے، شب برات کا ثبوت ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ عرس کا ثبوت ہے، محرم کا ثبوت ہے، مگر وہ عرس نہیں جو بینڈ باجا بجایا جاتا ہے، اس جو ہے عرس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ سنیو، کان کھول لو، ایسا عرس مت کرو، ایسا محرم مت کرنا جو ہجڑوں کو بلا کر کے نچایا جاتا ہے، ایسے محرم کا ثبوت میرے پاس نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس نہیں ہے تو اور کہاں ہوگا؟ اس لیے شریعت کے دائرے میں محرم کرو، شریعت کے دائرے میں عرس کرو، شریعت کے دائرے میں ہر کام کرو، میلاد کرو، شریعت نبی کے دائرے میں رہو، تو پھر جو ہے دنیا کی جو ہے انگلی کوئی نہیں اٹھے گی، اگر اٹھے گی تو ہم اس کی انگلی کو کاٹ دیں گے۔ مگر کچھ جگہ پر سنیو تم ہمیں مجبور کر دیتے ہو سر جھکانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ گئے ہیں دوسری جماعتوں میں، میری دعا ہے رب العالمین انہیں بھی اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ مذہب اور اہل سنت و جماعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اعمال صالحہ والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ آمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ